اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، حضرت ہود علیہ السلام کلام کر رہے تھے۔ پچھلی 3 آیات کس چیز سے شروع ہو رہی تھیں؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو۔ اب یہاں پہ جواب شروع ہو گیا۔ قالو، قاف واو لام، قالا اس نے کہا، اور واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی۔ قالا قالا قالو، قالو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواباً یہ بات کہی۔ یہ کیا جی؟ یہ مقولہ ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے۔ یا ہود، یا حرف ندا اور ہو دو، اے ہود علیہ السلام۔ اب یہاں سے حضرت ہود کو مخاطب کر کے انہوں نے ایک بات کہی۔ ما کا مطلب کیا ہے جی یہاں پہ؟ ما نہیں، ما نافیہ ہے، نافیہ، سوالیہ ہے، موصولہ ہے؟ نافیہ کیسے پتہ چلا؟ جملے کی بناوٹ سے، اسلوب نہیں، جملے کی بناوٹ سے نہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ ما نافیہ ہے با تو اس بھی کی آگے ہے، ہیں؟ آگے با بھی ہے، وہ بھی انشور کرتا ہے کہ یہ نافیہ ہے۔ ہاں جی، یہ جو جس چیز کی نفی کرنا مقصود ہو نا، وہ با کے ساتھ آتا ہے، با کی پرپوزیشن کے ساتھ آ جائے تو وہ ما نافیہ ہوتا ہے۔ ما نافیہ تب ہے جس چیز کی نفی کرنی ہو وہ کس کے ساتھ آئے؟ با کے ساتھ، اسم۔ وہ اسم کس چیز کے ساتھ آئے؟ با کے ساتھ، تو وہ ما نافیہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ما جو ہے، یہ اس با کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ کیا ہے؟ ما جس چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ساتھ با کا یا بے کا صلہ آتا ہے یا پرپوزیشن آتی ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ ما آیا نا، تو یہاں اس کے آگے بینہ کے ساتھ با کا صلہ آ گیا۔ تو اس کو دیکھ کے پتہ چل گیا، یہ نشانی جیسے اللہ آ جائے اگر تو وہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ تو ما کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں، نہیں۔ جیتا نا، اتنے اس کے ٹکڑے ہیں جی، جیتا نہ اور نا، 2 ٹکڑے ہیں اس کے، میم یا جاتا، یا۔ جا جو یجیو، کیا مطلب ہے اس کا؟ آنا، آنا۔ جا وہ آیا، یجیو وہ آتا، آتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ بھی جب با کی پرپوزیشن آتی ہے تو آنے کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ لانا، کسی چیز کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا۔ جا یجیء، ما جئتنا۔ اچھا، یہ کیا ہے جی؟ جا وہ آیا، آیا، جا 2 آئے، وہ 2 آئے، جاؤ وہ سب آئے، جاءت وہ ایک عورت آئی، وہ ایک مؤنث آئی غائب میں، جاءتا وہ 2 عورتیں آئیں، وہ جئنا سب عورتیں وہ سب مؤنث آئیں۔ آئیں، جئنا۔ اور جئتا تو ایک مذکر آیا، تو ایک مذکر آیا، جئتا۔ جئتما تم 2 مذکر آئے، اور جئتم تم سب مذکر آئے، اور جئتی تو ایک تو ایک مؤنث مذکر آئی، آئی، اور جئتما تم 2 آئیں، 2 آئیں، اور جئتنا تم سب مؤنث آئیں، جئتو میں آیا، میں آیا، اور جئنا ہم آئے۔ ہم سب آئے۔ تو یہ کہاں پہ جی؟ جئتا، 7واں صیغہ ہے گردان کا، جئتا۔ اب یہ آیا والا معاملہ یہاں پہ نہیں رہا، کیوں نہیں رہا جی؟ با آ گیا، آگے با آ گیا۔ با آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ لانا، جئتا،
اے ہود آپ لائے نہ ہمارے پاس ما جیتا آپ نہیں لائے ہمارے پاس ببینتن بینتن، یہ بینتن کو با حرف جر تھا، اس نے کیا کر دیا؟ تن تن کر دیا، بینتن تو یہ نکرہ ہو گئی، اور گولتا ہے تو واحد ہو گئی۔ مؤنث گولتا کا ایک مطلب ہے واحد، ایک مطلب ہے مؤنث، ٹھیک ہے جی۔ اور تنوین آ گئی تو نکرہ میں چلی گئی، تو کوئی کے مفہوم میں آ گیا، کوئی بھی۔ بینہ کس کو کہتے ہیں؟ نشانی، دلیل، کیا مادہ ہے اس کا؟ بانا یبینو، کیا مطلب ہے جی؟ کہ دو چیزوں کے درمیان فرق کر کے اس کو واضح کر دینا۔ تو بینتن واضح دلیل، واضح نشانی، کو معجزہ، سارے کے معنی میں آ جائے گا۔ بینتن کوئی بھی واضح دلیل، کوئی واضح نشانی۔ یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کے، تو خاص نشانی لے کے نہیں آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ ایک ہے، آخرت ہے، مر کے اٹھنا ہے، فرشتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو کوئی واضح دلیل آپ نے پیش نہیں کی، اپنے دعوے میں آپ نے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ما نہیں، کیسے پتہ چلا؟ پھر پہ آ گئی۔ جس چیز کی نفی کرنی ہے وہ چیز کس چیز کے ساتھ آ گئی؟ باغ با کے صلہ کے ساتھ آ گئی۔ ما نحنو، نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم، ہم۔ نحنو کیا ہے؟ فائل، اور ہے یہ کیا چیز ہے نحنو؟ رفع حالت میں، نحنو چیز کیا ہے؟ حالت تو رفع ہو گئی۔ فائل بھی نہیں ہے نہیں نہیں، یہ کیا ہے؟ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ یہ ہم ضمیر نہیں، ضمیر ہے یہ کیا ہے جی؟ ضمیر یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے یہ، اور یہ جب بھی آتی ہے حالت رفع میں، اور اس کی حالت نصب اور جر کیا ہے؟ نا۔ ٹھیک، یہ ہمیشہ علیحدہ آتی، کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں نہیں آتی، یہ جڑ کے آتی۔ یہ نا جو ہے نصب، یہ کس چیز کے ساتھ مل کے آئے گا؟ فعل کے ساتھ۔ فعل کے ساتھ، اور یہ نا کس کے ساتھ مل کے آئے گا؟ اسم کے ساتھ، اسم کے ساتھ۔ مثلا ضربا نا، ضربا اس نے مارا، نا ہم کو، تو یہ کس حالت میں؟ یہ نا کس حالت میں ہے؟ حالت نصب، نصب میں۔ اور یہ نا جو ہے اسم کے ساتھ مل کے آئے گا۔ مثلا اسی کو اگر بدل دیا جائے تو یہ بن جائے گا ضربنا۔ ضربن کا کیا مطلب ہے؟ مارنا، مارنا۔ ضربن کیا ہے؟ مارنا، مارنا، ٹھیک ہے جی۔ ضربنا، ضربن سے ضربو اور نا بن گیا ہمارا، مارنا، ہمارا مارنا، یعنی تم ہمارا مارنا یاد رکھو گے۔ یا جیسے میں عام طور پہ کتاب کے حوالے سے لکھتا ہوں، کتابو نا، کتاب اسم ہے، اور یہ جب اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آتی ہے مضاف الیہ بن جاتی ہے، کتابنا ہماری کتاب، کتاب۔ تو یہ نحنو آیا تو یہ علیحدہ آ گیا، تو یہ حالت رفع، رفع میں، تو حالت رفع ہے، تو مطلب اس کا کیا ہے؟ فائل، ہم، وما نحنو، اور ہم نہیں ہیں۔ اب یہ جو با ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ نہ کے لیے، نفی اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تارکی، تیرے کیا، تیرے کاف، ترا کا، یترکو چھوڑنا، چھوڑنا، ترک کر دینا۔ کیسے چھوڑنا جی؟ کوئی کام کرتے کرتے چھوڑ دیں، ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔
تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے بتوں کی پوجا کر پوجا کر، انہوں نے کہا جو ہم پوجا کر رہے ہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. کا یترکو اس کا فائل بنائیں، تارکن تارکن اس کا مفعول بنائیں، متروکن جائیداد زمین متروکہ نام سنا ہے کبھی؟ جی جی کون سی زمین متروکہ کون سی ہوتی ہے؟ جو پچھلے برسے میں چھوڑی ہو. چھوڑی ہوئی زمین، ٹھیک ہے جی. اور جو چیز چھوڑ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متروک ترکہ. ترکہ. ترکہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کسی نے چھوڑا بندہ مر گیا پیچھے جو چیز چھوڑ گیا وہ کیا ہے؟ ترکہ. ترکہ بن گیا. اچھا متروکن جس کو تارکن چھوڑنے والا وہ جو کام کرتے کرتے یا جو چیز اس نے چھوڑ دی ہے اس کو چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تارکن. تارکن. اچھا تارکن کی جمع کیا ہوگی جی؟ تارکون تارکون چھوڑنے والے. چھوڑنے والے. اب اس کے پیچھے کیا آ گیا ہے؟ با. با کیا ہے؟ با صلہ ہے. حرف جر ہے، صلہ نہیں ہے، حرف جر. جر ہے. حرف جر ہے تو حرف جر کیا کرتا ہے؟ حالت رفع سے حالت جر میں لے آتا ہے. جر میں لیا، اسی لیے حرف جر ہے نا. تو وہ حالت جر میں تارکونا تارکینا تارکینا، اس کی حالت نصب بھی تارکینا ہے اور جر بھی تارکین. تارکینا ہے. تو تارکینا چھوڑنے والے. اب بتارکینا بن گیا مضاف. مضاف بنا تو کیا ہوا جی؟ یہ کس کا چھوڑنے والا؟ بھائی مضاف بن گیا تو کس کا ترجمہ ہو گیا نا، جی جی چھوڑنے والا ہے. کس چیز کو چھوڑنے والا ہے؟ جی جی لیکن ایک کام کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے، مضاف ہلکا ہو جاتا ہے جی نا. جی. تو یہ ہلکا ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون ختم. مضاف ہلکا ہوگا تو مضاف میں جمع کا نون نہیں. نہیں ہوتا. اسے نون تنوین بھی کہتے ہیں. یعنی تنوین کے ٹائپ پہ جو نون ایک آتا ہے نا، اس جمع کا نون بھی اسی کے بھائی ہوتا ہے بڑا. تو یہ اعرابی نون اس کو کہتے ہیں، نون اعرابی. تارکینا تو نون اس وجہ سے اڑ گیا کہ یہ مضاف بن گیا. مضاف میں الف لام آتا ہے جی؟ نہیں آتا. تنوین آتی ہے؟ نہیں آتی. تو نون والا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ختم کرے گا. تارکینا سے کیا بن گیا؟ تارکی کی ہے، یہ تارکین نہیں ہے لیکن یہ مضاف بن گیا نا تو اس کا نون اڑ گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ تارکی. تارکی چھوڑنے والے. ہم نہیں ہیں بتارکی چھوڑنے والے. کس چیز کے چھوڑنے والے؟ مضاف الیہ میں پتہ چلے گا آلہہ. تی. یہ آلہتن بھی ہو سکتا تھا لیکن تی آ گیا تو یہ اب کیا چیز بن گئی؟ مضاف الیہ. یہ بھی مضاف بن گیا. یعنی یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے لیکن اس کے لیے مضاف. یہ مضاف. ہم نہیں چھوڑنے والے. آلہتی، آلہتی کس کی جمع ہے جی؟ الہن کی جمع ہے. الہن کا کیا مطلب؟ معبود، عبادت کے لائق. آلہتن معبودوں. بتارکی آلہتنا آلہتنا، یہ اب اسم ہو گیا. اس کے اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کیا ہوگا؟ حالت ہے مذکر اضافی. اور مضاف الیہ ہوگی اپنے، یعنی ہمارے معبودوں کو. معبودوں کو چھوڑنے. ہم معبود اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. نہیں. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. نہیں. کس وجہ سے؟ ان قولے ان سے. ان بھی حرف جر. جر ہے. قولی حرف جر تھا تو اس نے قول کو کیا کر دیا؟ مجرور. قولن نے کیا، قولی ہلکا ہو گیا. یہ تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. قول کا مطلب بات. کس کی بات سے؟ آپ کی. آپ کی بات سے. یہ آپ کون ہیں؟ حضرت ہود حضرت علیہ السلام. ہود علیہ السلام ہے. تو ان قولکا
ہم اپنے معبودوں کو آپ کی بات کی بنیاد پر چھوڑنے والے نہیں کیا کریں؟ ببینۃ ما جئتنا ببین، آپ کو نشانی تو لے کے آئے نہیں، کوئی معجزہ آپ نے دکھایا نہیں، کوئی ثبوت آپ نے پیش نہیں کیا، تو خالی آپ کی بات پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں نہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، و اور اور ما نہیں کیسے پتا چلا جی؟ پھر بات ایک کلیہ تو سمجھ آ گیا، سمجھ آ گئی، آج سمجھ آ گیا، بالکل صحیح ہے۔ تو جو 5 دن بعد پوچھا تھا نہیں بھول سکتا، اچھا یہ نہیں بھولنا، اور مہینے بعد ماں کے ساتھ با کی پراپوزیشن آ گئی ہے، صلہ آ گیا، کس چیز کے ساتھ؟ جو جس چیز کی نفی نفی کی جا رہی ہے وہ با کے ساتھ آ گیا، تو با کا مطلب 100% کیا ہو گیا؟ نافیہ۔ نافیہ۔ وہ جو پہلے آیا تھا نا ما جئتنا ببینۃ، وہ ماں کا تعلق حالانکہ با کے ساتھ نہیں تھا، وہ جیتا کے ساتھ تھا اس کا، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے لکھ دیا کہ یہ بار بار آ رہا ہے تو چلو پکا ہو جائے، اللہ اس کا مطلب ماں کا واقعہ ہی اس ماضی کی نفی تھی، ماں جیتا کہ آپ نہیں لائے، ٹھیک ہے جی، ماں نہیں یعنی وہ ماں تھا جیتا کے ساتھ، وہ جو پہلے آیا نا جی جیتا نا، وہ ماں جو ہے نا وہ ببینہ کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس کی نفی تھی جیتا کی، لانا یعنی آپ نہیں لائے، لائے، تو یہ ماضی تھا تو اس کی نفی ماں سے کی گئی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی شروع میں، لیکن میں نے آپ کو وہ با کے ساتھ اس لیے ٹھیک ہے، پڑھایا کہ ایک قاعدہ آپ کے دماغ میں آئے، یاد ہو 2 دفعہ اور آئے گا تو چلو پکا ہو جائے گا۔ یاد ہو گیا دونوں طرف سے۔ تو ما نحنو اور نہیں ہے نحنو ہم، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، اس کو مقدم کیا گیا ہے، یہ با کیا ہے؟ اس با کی نفی کی تاکید کے لیے، مؤمنین ہے جی، آمنا یؤمنو کیا کرنا جی؟ تصدیق کرنا، مان اور یؤمنو سے کیا بنانا ہے؟ فائل فائل بنانا ہے یؤمنو سے، تو یہ کی جگہ میں اس کی جگہ یہ کی جگہ میم آ جائے گا، مؤمنن ایمان لانے، والے مومنن ایمان لانے والا، تصدیق کرنے والا، مؤمنن، اور مومنون تصدیق کرنے والے، کرنے والے، جمع کا صیغہ ہو گیا، لیکن با کیا ہے؟ حرف جر حرف جر ہے، اس نے مومنون کو کیا کرنا ہے؟ مجرور، مجرور کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا مومنین، ترجمہ کیا؟ ایمان لانے والے، والے، تصدیق کرنے والے، لکا لکا کے لیے، یا کی اور کا آپ آپ کی، آپ کی کا کیا مطلب ہے جی؟ حضرت ہود علیہ السلام، یعنی ہم آپ کی تصدیق کرنے والے، نہیں ہم آپ کی بات کو، آپ کی بات پر ایمان لانے والے نہیں نہیں۔ کیوں نہیں ہے جی؟ پہلا بانا انہوں نے کیا رکھا ہے؟ معجزہ نے دیا، کوئی واضح دلیل نہیں لائے، دلیل انہوں نے ان کے منہ پہ رکھ دیا نا، کیا دلیل دے رہے ہیں وہ؟ یہ جو اوپر باتیں آ رہی، پہلی بات کیا دلیل دی؟ پچھلی آیت آپ دیکھیں ذرا، سب سے پہلی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں دعوت لے کے آؤں، میں اس پہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ توبہ کرو، انہوں نے کہا جی ہم نے توبہ شوبہ نہیں کرنی، تو اب ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ہم جن کی پوجا کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن وہ ڈٹ کے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، کیونکہ کوئی دلیل شیل آپ معجزہ لے کے نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ الانعام میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا
سورہ الانعام کے اندر یہ مضمون بہت زیادہ آیا ہے کہ وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگتے ہیں مکے والے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے معجزہ نہیں دینا۔ وہ کبھی کہتے ہیں جی کہ یہاں سے وہ سیڑھی لگائیں، آسمان پھٹے، اوپر سے فرشتہ آتا نظر آئے، یہ ہو وہ ہو، ایسے ایسے معجزے۔ اللہ نے کہا معجزہ نہیں بھائی، دماغ سے کام دو۔ تو چلیں پڑھ لیں۔ قالو قالوا یا ہود یا ہود ما ما جئتنا جئتنا ببینۃ، ببینۃ تن ہوگا یا تم ہوگا؟ تم، تم کیوں؟ یہ یرملون یرملون کا قاعدہ، نون ساکن نون تنوین کے بعد واو آ گیا، ببینۃ ببینۃ وما نحن وما نحن بتارکی، بتارکی، تارکی کو تھوڑا سا لمبا کیوں کرنا ہے؟ کہ اصلی زیر مد کے آگے یہ آ گئی، مد اصلی بن گیا، اور آگے حمزہ آ گیا، حمزہ آ گیا۔ بتارکی بتارکی آلہتنا آلہتنا عن عن قولک قولک وما نحن وما نحن لک لک بمؤمنین۔ بمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔